رب فرماتا ہے ہم قیامت کے دن اپنے ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہا بنا کر کے بلائیں گے۔ بے شک بے شک محبت سے بولو سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے ہم قیامت کے دن ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہا بنا کر کے بلائیں گے۔ حضرات اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں متقین کا ذکر آیا ہے تو سنو دوسری آیت ہے، رب فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ پرہیزگار ہی ہوتے ہیں، متقی ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور ولیوں کی شان یہ ہے کہ ان کو قیامت کے دن رب دولہا بنا کر کے اپنی بارگاہ میں بلائے گا۔ مجھے بتاؤ نوگما والو، بارات بغیر دولہا کے چلی جائے تو کیا اس بارات کی عزت ہوتی ہے؟ اس بارات کی عزت نہیں ہوتی۔ اگر بارات بغیر دولہا کے چلی جائے تو اس بارات کو نہ تو ناشتہ ملتا ہے نہ اس بارات کو کھانا ملتا ہے، اور جیسے ہی دولہا کی گاڑی پہنچی ناشتے کا انتظام شروع ہو جاتا ہے، کھانا کھلانا شروع ہو جاتا ہے۔ پتا چلا یہ دنیا کا حال ہے کہ اگر دولہا میاں جب تک نہیں پہنچتے تو بارات کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تو قیامت کے دن پروردگار اپنے ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہا بنا کر کے بلائے گا تو ان کے باراتی کون ہوں گے؟ ارے ان کے باراتی وہی تو ہوں گے جو ان کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، ان کے باراتی وہی تو ہوں گے جو ان کے ذکر کی محفل میں آتے ہیں، ان کے باراتی وہی تو ہوں گے جو انہیں سچے دل سے مانتے ہیں، ان کے باراتی وہی تو ہوں گے جو ان کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، جب قیامت کے دن شاہ جی میاں رب کی بارگاہ میں دولہا بن کر کے جا رہے ہوں گے تو شاہ جی ان کے غلام بن کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ ارے جب تاج الشریعہ رب کی بارگاہ میں دولہا بن کر کے جا رہے ہوں گے تو تاج الشریعہ کے غلام پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ جب اعلیٰ حضرت رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو رضوی ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ ارے جب سید سالار مسعود غازی رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو غازی پاک کے دیوانے ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ ارے جب وارث پاک رب کی بارگاہ میں دولہا بن کر کے جا رہے ہوں گے تو سچے وارثی وارث پاک کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ جب صابر پاک رب کی بارگاہ میں دولہا بن کر کے جا رہے ہوں گے تو صابری ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ جب غریب نواز رب کی بارگاہ میں دولہا بن کر کے جا رہے ہوں گے تو چشتی ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ جب مجدد الف ثانی رب کی بارگاہ میں دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو نقش بندی ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ ارے جب غوث اعظم رب کی بارگاہ میں دولہا بن کر کے جا رہے ہوں گے تو قادری ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے۔ دولہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں دولہا بنائے جائیں گے، جب غوث حشر میں ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات میں۔ رب فرماتا ہے ہم قیامت کے دن ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہا بنا کر کے بلائیں گے۔ اور آگے ان کا بھی انجام بتا دیا جو ولیوں سے نفرت کرتے ہیں، جو ان کی قبر کو محض مٹی کا ڈھیر بتاتے ہیں پھر نبیوں تک پہنچ جاتے ہیں، ان کا بھی ذکر قرآن میں رب نے کیا۔ رب فرماتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو ولیوں سے نفرت کرنے والے ہیں، جو ولیوں سے جلنے والے ہیں، ولیوں سے دشمنی رکھنے والے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا، پیاسا جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ پتا چلا جو ولیوں سے محبت کرتا ہے وہ ولیوں کے سائے میں قیامت کے دن ہوگا، اور جو ولیوں سے نفرت کرتا ہے اسے جہنم کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا۔ الحمدللہ ہم ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اولیاء کرام کا دامن ہے، ہم سارے ولیوں کو ماننے والے ہیں، چاہے سلسلہ قادریہ ہو، چاہے سلسلہ نقشبندیہ ہو، چاہے سلسلہ سہروردیہ ہو، چاہے سلسلہ چشتیہ ہو، ہم ہر ولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم ہر ولی کو مانتے ہیں۔ حضرات گرامی اب بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ ولایت کے سلسلے پہنچتے کہاں پر ہیں، آج اسی شخصیت کا میں ذکر کر دوں۔ حضرات یہ ولایت کے جتنے سلسلے ہیں یہ چاروں سلسلوں کا جہاں اختتام ہوتا ہے اس ذات کو دنیا والے مولا علی شیر خدا کے نام سے جانتے ہیں، جہاں سلسلے ختم ہوتے ہیں وہ مولا علی شیر خدا کی ذات ہے۔ حضرات مولا علی شیر خدا کون ہے؟ یہ ولایت کے امام ہیں۔ مولا علی شیر خدا وہ ہیں جو ولایت کے تاجدار ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو کون علی شیر خدا ہیں، پھر اس کے بعد میں ولیوں کی شان کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرات علی شیر خدا کا نام
علی کیوں رکھا گیا ہے؟ علا یعلو سے بنا ہے علی، جس کے معنی آتے ہیں بلند، جس کے معنی آتے ہیں اونچا۔ علی شیر خدا کو علی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو سنو، علی شیر خدا کو بلند کسی دنیا دار نے نہیں کیا ہے، بلکہ مدینے کے تاجدار نے علی کو بلند کیا ہے، نبی نے علی کو اونچا کر دیا ہے۔ اب کوئی مائی کا لال علی کو نیچا نہیں کر سکتا، اب کوئی مائی کا لال علی کو پٹک نہیں سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں، جب سن ہجری 8 آتی ہے اور جب نبی نے مکے کو فتح کیا، جب مدینے والے مصطفیٰ نے خانہ کعبہ سے معبودان باطلہ کو نکال کر کے پھینکنا شروع کیا، تو ایک اوپر چپکا ہوا تھا، فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، علی شیر خدا کہاں ہے؟ علی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ نبی نے فرمایا میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ اور یہ جو اوپر چپکا ہوا ہے اسے توڑ دو۔ علی شیر خدا نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کاندھا نبی کا ہو اور قدم علی کا ہو، کاندھا پیغمبر کا ہو اور قدم امتی کا ہو؟ یا رسول اللہ میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا علی تو بار انسانیت تو اٹھا سکتا ہے، تو بار بشریت تو اٹھا سکتا ہے، بار نبوت نہیں اٹھا سکتا۔ علی شیر خدا سے نبی فرماتے ہیں علی میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ نبی نے علی کو اپنے کاندھے پہ سوار کیا۔ میں نے عالم تصور میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے علی کو اپنے کاندھے پہ سوار کیا۔ وہ نبی جو اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، وہ نبی جو اشارہ کر دے تو چاند تو ٹکڑے ہو جائے، وہ نبی جو اشارہ کر دے تو درخت آ کے نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھے، وہ نبی جو اشارہ کر دے تو شجر و حجر سلام پڑھے نبی کی بارگاہ میں، وہ نبی جو اشارہ کر دے تو جانور آ کر کے نبی کی بارگاہ میں سجدہ کریں، وہ نبی جو اشارہ کر دے تو پہاڑیوں سے سلام کی آواز آئے، وہ نبی اپنا دست مبارک علی کے کاندھے پہ رکھ دیتے۔ علی کے کاندھے میں اتنی قوت آ جاتی، علی کے کاندھے میں اتنی طاقت آ جاتی کہ نبی آسانی سے کھڑے ہو جاتے۔ نبی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ علی کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اب نبی نے علی کو اونچا کر دیا ہے، اب کوئی مائی کا لال علی کو نیچا نہیں کر سکتا ہے۔ نبی نے علی کو بلند کر دیا ہے، اب کوئی علی کو گرا نہیں سکتا ہے۔ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان اولیاء کرام کانفرنس، نعرہ حیدری۔ نبی نے علی کو بلند کیا ہے، نبی نے علی کو اونچا کیا ہے، اب کوئی مائی کا لال علی کو گرا نہیں سکتا۔ علی شیر خدا نبی کے کاندھوں پہ سوار ہیں۔ حضرات جب علی نیچے اترے تو علی مسکرانے لگے۔ نبی نے فرمایا مسکرانے کی وجہ؟ عرض کیا یا رسول اللہ جب کوئی اوپر سے نیچے گرتا ہے تو کسی کے ہاتھ میں چوٹ لگتی ہے، کسی کے سر میں چوٹ لگتی ہے، کسی کے جسم میں چوٹ لگتی ہے۔ میں اتنے اوپر سے نیچے آ گیا، میرے جسم کو کچھ نہیں ہوا، تو نبی نے مسکرا کے فرمایا علی تجھے کچھ ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ تجھے چڑھانے والا نبیوں کا سردار تھا، تجھے اتارنے والا فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ علی شیر خدا ہے جو اشارہ، جو علی شیر خدا جن کی شان یہ ہے کہ جو باب خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر کے پھینک دے، وہ علی شیر خدا جن کا نام سن کر کے بڑے سے بڑا بہادر میدان چھوڑ کر کے بھاگ جائے، وہ علی شیر خدا جنہوں نے عمر ابن بدھ کو پچھاڑا، وہ علی شیر خدا جنہوں نے مراہب یہودی کی گردن کو کاٹا۔ آؤ ذرا علی کی شان سنتے ہوئے چلو۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ وہ علی شیر خدا جن کی شان یہ ہے، نبی فرماتے ہیں من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ آؤ یہ کب نبی نے فرمایا؟ غدیر خم کے موقع پہ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا۔ حضرات گرامی جب حجۃ الوداع آخری حج مدینے والے مصطفیٰ نے کیا، اور جب میرے آقا غدیر خم ایک تالاب کا نام ہے، جب مدینے والے مصطفیٰ غدیر خم پہنچے تب نبی نے ارشاد فرمایا 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے، یہ پیغمبر اسلام کا آخری حج ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں میری بات کو سنو، تمام صحابہ کرام جمع ہیں، ارشاد فرمایا میں نے اسلام تم تک پہنچا دیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام سن رہے ہیں، میرے نبی نے خطبہ دیا، بہت ساری باتیں نبی نے بیان
بیان فرمائی, بہت سارے حقوق نبی نے بیان فرمائے. اس کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا, علی شیر خدا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا, ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. مولا کے معنی مددگار کے آتے ہیں, مولا کے معنی ناصر کے آتے ہیں, مولا کے معنی ناصر دوست کے آتے ہیں. حضرات گرامی مدینے والے مصطفیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں, جس کا علی مددگار ہے اس کا مدینے والا مصطفیٰ مددگار ہے, جس کا علی دوست ہے اس کا مدینے والے مصطفیٰ دوست ہیں. حضرات گرامی مدینے والے مصطفیٰ نے علی شیر خدا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. حضرات مولا علی کا ہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں کیوں لیا مدینے والے مصطفیٰ نے؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے. تو آؤ میں اب آپ کو اوپر لے کر کے چل رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبے کی تعمیر کی, اور جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے تو اس وقت حضرت ابراہیم پیغمبر نے ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر کے دعا کی تھی. وہ پتھر آج بھی رکھا ہوا ہے خانہ کعبہ کے سائے میں. اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. ابھی چند دنوں پہلے ہمارے فہیم اختر صاحب قبلہ عمرہ کر کے آئے ہیں, انہوں نے اس پتھر کی زیارت کی ہوگی. اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے. حضرات پتھر تو اور بھی ہیں, اسی پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان کیوں پڑا؟ تو اس میں بھی ایک بہت بڑا راز ہے. وہ راز میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. اس پتھر پہ جو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے وہ نشان ایک خاص وجہ سے ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم پیغمبر نے جب کعبے کی تعمیر کی تھی تو بہت سارے پتھر اٹھا کر کے لائے ہوں گے, بہت سارے پتھروں پہ قدم رکھا ہوگا, لیکن کسی پتھر پر آپ کے قدم کا نشان نہیں بنا. اس پتھر پر آپ کے قدم کا نشان کیوں بن گیا؟ تو سنو, اس پتھر پر قدم کا نشان اس لیے بن گیا کہ حضرت ابراہیم پیغمبر نے جب مقام ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی, اور جب کعبہ مکمل تعمیر ہو گیا, تب ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے مدینے والے مصطفیٰ کو مانگا تھا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, زندہ باد مصطفیٰ کو مانگا. پتھر نے فوراً ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کو جذب کر لیا. آج بھی وہ قدموں کے نشان اس پتھر پہ بنے ہوئے ہیں. حضرات گرامی اب ابراہیم پیغمبر نے جب کعبے کی تعمیر مکمل کی, حکم ہوتا ہے ابراہیم پیغمبر اب اعلان کر دو لوگوں کے کہ وہ حج کرنے کے لیے آئیں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا, میرے مولا میری آواز کہاں تک پہنچ جائے گی؟ یہ پہاڑیاں ہیں, تھوڑی دوری پہ آواز پہنچے گی, ساری دنیا میں میری آواز کیسے پہنچ سکتی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, میرے پیغمبر آواز لگانا تمہارا کام ہے اور سب تک آواز پہنچانا یہ پروردگار عالم کا کام ہے. اسی پتھر پہ کھڑے ہوئے, پتھر بلند ہوتا چلا گیا, پہاڑی کے برابر بلند ہو گیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی, اے لوگوں خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے آؤ, اے لوگوں حج کرنے کے لیے آؤ, اے لوگوں اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آؤ. جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی, اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو ساری دنیا میں پہنچا دیا, پوری دنیا میں اس آواز کو پہنچا دیا گیا. اب جس کے کانوں میں آواز پہنچی وہ لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند کر رہا تھا. جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے جائے گا, جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرنے کے لیے جائے گا, جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا وہ 3 مرتبہ حج کرنے کے لیے جائے گا. کوئی ماں کے رحم سے آواز دے رہا تھا, کوئی باپ کی سلبوں سے آواز دے رہا تھا. اللہ نے پوری دنیا میں ابراہیم پیغمبر کی آواز کو پہنچا دیا. اور جب کعبہ تعمیر ہو گیا, یہاں ایک نکتہ بھی بیان کر دوں. آپ عرس پاک کی محفل میں آئے ہو, 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں لگے ہیں, اور وہ 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں لگے. میں سوچ میں پڑ گیا 5 پہاڑوں کے پتھر کون کون سے پہاڑ کے پتھر لگے ہیں؟ تو سنو, کوہ زینا کا پتھر کعبے کی تعمیر میں ہے, کوہ سینا کا پتھر کعبے کی تعمیر میں ہے, کوہ ہیرا کا پتھر کعبے کی تعمیر میں ہے, کوہ جودی کا پتھر کعبے کی تعمیر میں ہے, کوہ لبنان کا پتھر کعبے کی تعمیر میں ہے. 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں لگے ہیں. یہ 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں لگے, اس میں کون سا ایسا راز تھا؟ دنیا میں پہاڑ تو بہت ہیں, بڑے
बड़े अजीम पहाड़ हैं, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, बड़े बड़े लंबे पहाड़ हैं, बड़े बड़े मजबूत पहाड़ हैं। इन्हीं 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? तो सुनो, इन 5 पहाड़ों को निस्बत है अल्लाह के महबूब बंदों से। इस 5 पहाड़ों को अल्लाह के महबूब बंदों से निस्बत है। देखो, कोहे जूदी को निस्बत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से है, क्योंकि उनकी कश्ती, सुलेमान अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ी से लगी थी। हजरत गिरामी कोहे लुबनान को निस्बत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से है, क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो उसी पहाड़ी पर आप तशरीफ लाए थे। अल मुख्तसर ये है, इन 5 पहाड़ों को निस्बत अल्लाह के महबूब बंदों से है, इसलिए इन 5 पहाड़ों के पत्थर लगे। और सुनो, इसमें एक राज और बहुत अच्छा है, जिस पर आपने अमल कर लिया तो आपकी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। वो अमल क्या है? वो ये है कि जब आका मेराज को तशरीफ ले गए, जब मेरे आका रब के कुर्बे खास में पहुंचे, परवरदिगार ने नमाज 50 वक्त की नमाज का तोहफा मदीने वाले मुस्तफा को दिया। मेरे आका जब तशरीफ ला रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा पैगंबर ने कहा, मेरी उम्मत पे 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, वो 2 वक्त की अदा नहीं कर पाई, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज कैसे अदा कर पाएगी? महबूब जाइए और कम करा आइए। मेरे आका गए अल मुख्तसर, ये 9 मरतबा आका गए, 45 वक्त की नमाज माफ हो गई, 5 वक्त की नमाज रह गई। रब ने फरमाया, महबूब 45 वक्त की नमाज में कम कर रहा हूँ, और लेकिन इतना याद रखना मेरे महबूब, आपका जो भी उम्मती इस 5 वक्त की नमाज को सच्चे दिल से पढ़ेगा, मैं उसे 50 वक्त की नमाज का सवाब अता फरमाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने उर्से मुकद्दस, हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। पढ़ेगा 5 और सवाब कितनी का मिलेगा? 50 का। और सुनो, 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे। हजरात गिरामी, अब नबी का जो भी उम्मती, नबी का जो भी आशिक सच्चे दिल से काबे की तरफ रुख करके ये 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला 5 पहाड़ों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। काबे की तामीर में कितने पत्थर लगे? 5 पहाड़ों के पत्थर। उसकी मैंने वो भी बता दी आपको खुसूसियत। हजरात गिरामी, अब बताना मकसद ये था कि जब काबे को तामीर कर रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब काबा तामीर हो गया तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे परवरदिगारे आलम, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरी झोली में दे दे। ये दुआ की उस पत्थर पे खड़े होकर के अल्लाह ने इस दुआ को कबूल फरमाया। कुरान में जिक्र आया है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रब ने इरशाद फरमाया, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया गया और आप कामयाब हो गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया, इब्राहीम मैं तुझे इमाम बना रहा हूं। देखें, मौला अली शेर खुदा की शान में दिखाना चाहता हूं। रब ने फरमाया, इब्राहीम मैंने तुझे इमाम बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, वमिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी ज़ुर्रियत का क्या होगा, मेरी औलाद का क्या होगा? परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो तुम्हारी ज़ुर्रियत में जालिम होंगे मैं उनको इमाम नहीं बनाऊंगा। अल्लाह अकबर। अब ये देखें, इमामत मिली इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम को। हजरात गिरामी, अब यही इमामत का सिलसिला जब चलता रहा और मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखो इमामत का सिलसिला चलता रहा। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम, उनके बाद में हजरत इस्माईल अलैहि सलाम, हजरात यही इमामत का सिलसिला चलता रहा। और यही इमामत का सिलसिला चलते चलते हजरत अब्दे मुनाफ तक आता है, और हजरत अब्दे मुनाफ से होता हुआ हजरत अब्दुल मुत्तलिब पे आता है, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से होता हुआ यही इमामत का सिलसिला हजरत मौला अली शेर खुदा पे आता है, और हजरत मौला अली शेर खुदा से होता हुआ मौला अली शेर खुदा के बाद में कौन बना विलायत का इमाम? इमाम हसन विलायत के इमाम बने, इमाम हुसैन विलायत के इमाम बने। और जब इमाम हसन ने जब
جب امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دی، اس وقت تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے حسن تم نے دنیاوی خلافت کو دیا ہے، ہم تم کو امامت دے رہے ہیں، ہم تمہیں امامت عطا فرما رہے ہیں۔ اور ایسا چلا یہ امامت کبریٰ کا منصب، ایسا چلا یہ امامت کا منصب کہ اب اس وقت جس کی حکومت چل رہی ہے، اس وقت جو ولایت کبریٰ کے منصب پہ فائز ہے، اسی کو ساری دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ اور یہ امامت کا سلسلہ امام حسن عسکری سے ہوتا ہوا غوث اعظم تک آیا۔ اب یہ غوث اعظم کی حکومت کب تک رہے گی؟ جب تک امام مہدی تشریف نہیں لائیں گے تب تک غوث اعظم ولایت کبریٰ کے امام رہیں گے، اور جب امام مہدی تشریف لائیں گے تب وہ امامت کبریٰ کے منصب پہ فائز ہوں گے۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ نعرے تکبیر، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار۔